بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطیع اللہ جان اور عدیل سرفراز دونوں بڑے مستند، بڑے اچھے ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اندر کی خبریں بھی لاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو، حتیٰ کہ عدالتی معاملات ہوں، دونوں حوالوں سے ان کو بہت زیادہ باخبر اور اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے۔ ابھی دونوں کی گفتگو بہت زیادہ سنی جا رہی ہے، ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہم کہہ سکتے ہیں ہو رہی ہے، جس میں ان دونوں نے سوال و جواب کا، تجزیوں کا ایک سلسلہ کیا، اور اس میں جو بات ہے، یعنی جو ویڈیو ہے، اس کے عنوان یا اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ بڑی خبر، اسٹیبلشمنٹ نے ہار تسلیم کر لی، سوال نشان، عمران خان کو یقین دہانی کروا دی گئی، نون لیگ اپنے بچھائے جال میں پھنس گئی، مطیع اللہ جان نے یہ انتہائی اہم پیشگوئی کر دی۔ اب یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ، اس حوالے سے یہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ساری گفتگو، اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے، یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عدیل سرفراز صاحب نے کہا کہ اب نظر آ رہا ہے کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اڈیالہ جیل میں تو طویل نشستیں ہوئی ہیں، عمران خان بھی اپنے لہجے میں کچھ نرمی لے آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اب سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ تو مطیع اللہ جان صاحب نے اس پر یہ کہا کہ دو واقعات ہیں، ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کا ایک گروپ یہاں آیا اور ملاقات کر کے گیا، اس خبر کی کوئی تردید بھی نہیں ہوئی۔ اب یہ خبر بہت زیادہ پھیلی، سب نے اس پر بات کی، ہم نے بھی آپ تک یہ بات پہنچائی کہ اوورسیز آئے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس میں پھر باہر تو بہت ہی زیادہ کھل کر بات ہو رہی ہے، جو باہر بھی لوگس بیٹھے ہیں وہ تو ایک ایک تفصیل بتا رہے ہیں، نام بتا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملاقات میں یہ لوگ تھے، کم از کم وہ لوگ تنقید پر، یعنی جن پر تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کا جواب دے دیتے کہ جی میں تو نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، نہیں، اس کا مطلب ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، اس پر امریکہ میں بیٹھے ولاگرز نے بھی بہت شور شرابہ کیا۔ جو لوگ پاکستان آئے، ان میں ایک تنویر صاحب بھی ہیں، جو بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں ہیں، انہوں نے 1 ملین یا 10 ملین ڈالر کی نسٹ یونیورسٹی کو ڈونیشن بھی دی ہے، میرا خیال ہے 1 ملین ڈالر ہے۔ خیر، تنویر صاحب کے پیچھے عاطف صاحب ہیں، جو تحریک انصاف کے کرتا دھرتا ہیں۔ عاطف خان کا کہا جا رہا ہے کہ وہ گنڈا پور کے کلاس فیلو بھی ہیں۔ اب عاطف خان بڑے متحرک ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر انٹرویوز بھی دیے، جس میں کہا کہ جی میں آپ کو انشور کر رہا ہوں، میں پکی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے ہماری بات ہو چکی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہے، پاکستان میں لوگوں کو، عورتوں کو تنگ کیا جاتا رہے، تحریک انصاف کو اس طرح دیوار سے چن دیا جائے، عمران خان کے کوئی حقوق نہ نظر آئیں، اور یہاں امریکہ میں کچھ ہوگا نہیں۔ یہ میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں۔ اب اصل میں اس کے بعد دیکھیے اقدامات ہوتے رہے، پہلے کوئی حکومت سمجھا کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر قرارداد آ گئی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے تھے، اس پر سوال آئے، امریکہ میں بڑی میجورٹی کے ساتھ یہ قرارداد پاس ہوئی، انہوں نے کہا یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ بس ایک قرارداد ہے، جس طرح کسی کی مذمت کر دی، کچھ کر دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو خیر بہت پڑتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اب ایک بل آ رہا ہے، ایک ریزولوشن، ایک قرارداد ہوتی ہے کہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایک خبر بن رہی ہے کہ جی دیکھیں پوری پارلیمان امریکہ کی یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں الیکشنز رگڈ ہوئے، مگر اس میں پاکستان پر کوئی پابندی ہو، یہاں کی حکومت کو کسی طرح سے کسی پابندی کا یا پریشر کا اس طرح سے سامنا کرنا پڑے، ساکھ کی بات الگ ہے، یا الیکشن کمیشن کو کوئی مشکل کا سامنا کرنے پڑے، وہ نہیں تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یو ایس ایڈ پر چل رہا ہے پاکستان کا الیکشن کمیشن، ریگنگ کروا رہا ہے، پاکستانی حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو کرتے کرتے پھر بل آ گیا، اور بل کیا ہے؟ بل ہے سرکاری عہدیداروں پر پابندی کا، عمران خان کی رہائی کا، اور جمہوریت کی بحالی کا۔ یہ بائنڈنگ ہے۔ اب اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، جو ولسن اور یعنی دونوں پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل ہیں، ڈیموکریٹ بھی، ریپبلکن بھی، یعنی جس کی حکومت ہے وہ جماعت بھی ہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ جماعت بھی، دونوں کے بندے آگے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ بل پاس کیا جائے۔ اب اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرح کے ہوگا، یعنی یہ قانون کسی حیثیت ہوگی، یہ بائنڈنگ ہوگا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر، ٹرمپ حکومت پر لازم ہوگا کہ وہ پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں پر پابندی لگائے، جنہوں نے یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کی، وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کریں کام، عمران خان کی رہائی کے لیے کریں، یعنی امریکی حکومت اس میں انوالو ہو، ان کے لیے یہ لازمی ہو جائے گا۔ اب اصل مسئلہ وہاں سے پڑا ہوا ہے، پریشر ہی اوورسیز کا ہے، 12 لاکھ امریکن، پاکستانی، مسلمان، انہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ اصل گیم ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس پر پھر آگے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں بتا دی ہے، تو
اب ایک واقعہ تو یہ ہو گیا کہ اوورسیز کی ملاقات کا. دوسرا جو مطیع اللہ جان صاحب نے ذکر کیا وہ ہے گنڈا پور سے متعلق واقعہ ہے. ان کا حال میں عمران خان سے ملاقات کا ہونا ایک عرصے کے بعد، بظاہر عمران خان نے انہیں ٹاسک دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدہ بات کا آغاز کریں. تب تو اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا، مگر عید کے دوران جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد خبریں باہر آئی تھیں. اب تو سنا ہے 14-15 اپریل کو پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے باقاعدہ کانفرنس رکھی جا رہی ہے کہ 14-15 اپریل کو پاکستانی یہاں پر آئیں اور ان کے لیے کانفرنس ہے. یہاں دلچسپ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات پی ٹی آئی سے زیادہ پی ٹی آئی اوورسیز سے ہو رہے ہیں، کیونکہ خطرہ بھی انہی سے زیادہ ہے. جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس سب کی ایک اور وجہ جو ولسن کا بل ہے، اس کی اہمیت تو آپ سب جانتے ہیں. اس بل کے بعد ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ زیادہ متحرک ہو گئی ہے. اس بل کا میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے. پھر عدیل سرفراز صاحب نے بات کی ہے، یہ جو وفد آیا تھا ملاقات کے لیے، انہیں کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں ڈی جی صاحب کی طرف سے. آئندہ 3 سے 4 ماہ میں عمران خان سے متعلق بڑی خبر آ سکتی ہے، یہ ایک سوال ہے. تو مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں یقینی طور پر ایسا کچھ ہوا ہے، کچھ یقین دہانیاں بھی ہوئی ہیں عمران خان کے حوالے سے. 3-4 ماہ میں بڑی خبر آ سکتی ہے، اس کے بغیر تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی. ہاں یہ باتیں کچھ کبھی اوپن ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی. رابطہ ضرور ہوا ہے اور آگے بھی ہو رہا ہے، ابھی تو رابطوں کا آغاز ہے، مگر ان سب کا فائدہ دونوں فریقین کو ہوگا، مثبت ہے دونوں کے لیے. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان سب میں شہباز حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو فارغ ہے بالکل. اور اب حکومت شدید پریشان ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہم سے تو اوپر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ان کے پاس تو عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوامی مینڈیٹ ہو تو ان سے بات کی جاتی ہے کہ اچھا اس کے پاس پبلک پاور ہے. تو بات دیکھیے نا، اختر مینگل سے بھی اگر کوشش ہو رہی بات کرنے کی، ان کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پبلک ان کے پیچھے ہے نا. تبھی تو اس حکومت کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فارغ ہے، یہ تو ڈیل کے نتیجے میں ہے. تو جنہوں نے ڈیل کیا ان کو ایسے فارغ کر سکتے ہیں. اب آگے سنیے گا کہ بلاول کی انٹری ہو رہی ہے اور ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے. اب اگر 14-15 تاریخ کو اوورسیز کا کنونشن ہو گیا تو پھر نون لیگ کو اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنا ہوگی، اور اس سب کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے. اگر نہروں والا معاملہ حل ہو گیا، دیکھتے ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس پر بیانات تو بڑے آ رہے ہیں کہ نہریں نہیں ہم بننے دیں گے، لیکن وہ خود ہی پتہ لگا میٹنگ میں زرداری صاحب نے منظوری بھی دے دی تھی. اب وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صدر زرداری صاحب کسی چیز کو رکوا تو سکتے نہیں ہیں، لیکن ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا، ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا ہے کہ منصوبہ ہونا، ایک ہوتا ہے اس پر کام ہونا. تو منصوبہ تو بنا ہوا ہے، لوگوں کی بڑی خواہش ہے، پنجاب حکومت کی بڑی خواہش ہے نہریں نکالی جائیں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ابھی اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی. کونسل کامن انٹرسٹ میں سارے صوبوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو خیر آگے جناب، ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے وزارت عظمیٰ تک آفر ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کو. جس طرح محسن نقوی آ کر بیٹھے تھے، تو محسن نقوی سب کے قابل قبول ہیں، تو پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا ٹرانزیشن پیریڈ ہے، الیکشنز تک آپ آ کر بیٹھ جائیں. اور یہ بات تو پیپلز پارٹی والے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں جی بلاول کو تو یہ آفر ہے، یا بلاول کہا گیا تھوڑی باری ہماری تھوڑی تمہاری، وہی شہباز اور بلاول باریاں لے لیں. ان کا نہیں، یہ گند کا ٹکڑا ہم نہیں اپنے سر پر اٹھائیں گے. خیر اچھا، عدیل سرفراز صاحب پھر سینئر صحافی کہتے ہیں جی بیرسٹر صاحب اچانک کہاں سے آ گئے واپس، اب ملاقات بھی کرائی گئی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ تو مطیع اللہ جان صاحب نے اس پر بھی بتایا بیرسٹر صاحب ایک سیاسی اعزازی تلوار ہیں، ان کے رابطوں کا سب جانتے ہیں، مشرف کے بھی بہت قریب رہے ہیں، میری تو ان سے تلخی بھی ہو چکی ہے. وہ اب بھی ایک تلوار ہیں اور چمک والی تلوار ہے، کاٹنے والی نہیں. اگر بیرسٹر سیف نے عمران خان سے اکیلے میں ملاقات کی ہے تو بہت اہم بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کام عید سے پہلے شروع ہو چکا تھا اس کو عید کے بعد ہی صحیح مگر اعلان کر دیا گیا ہے مذاکرات کا. اب یہ باقاعدہ اعلان ہے. اگین یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نون لیگ کہیں نہیں ہے، فارغ ہے. مجھے تو بظاہر عمران خان کی رہائی جلد نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو چھوڑ دیا جائے، شاہ محمود قریشی کو چھوڑا جا سکتا ہے، پھر حالات دیکھے جائیں گے. عمران خان کو چھوڑ بھی دیا تو یہی شرط ہوگی کہ آپ نے سیاست نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تو یہی ہوگی. تو اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے جواب دیا میرے خیال میں عمران خان کے ذہن میں ترجیح ہوگی کہ تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں اور ورکرز کو فوری رہا کیا جائے. اور اب یہ بات تو آپ جانتے ہیں عمران خان کو جب بھی آفر ہوتی ہے کوئی تو وہ کہتے ہیں جی پہلے کارکنوں کو رہا کیا جائے. ہوگا سب قانون کے ذریعے. ویسے بھی 26 فیانی ترمیم کے بعد تو قانون اور عدلیہ اب حکومت کے کنٹرول میں ہے، جو چاہے کروا لے. یہ بات یاد رکھیں، جب تک دیگر رہنما رہا نہیں ہو جاتے عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے عمران خان کو جیل میں سہولتیں مل جائیں، نظربندی بھی ہو سکتی ہے، کچھ مقدمات بھی فیصلے بھی حق میں آ سکتے ہیں. اگر عمران خان بنی گالہ کے لیے مان بھی گئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جیت تو ہوگی، مگر اب عمران خان کی مقبولیت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ کچھ ایسا کر بھی لیں، کوئی ایسا فیصلہ کر لیں کہ اچھا میں کچھ عرصے کے لیے نظربند ہو جاتا ہوں، تو ان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور بات ہوئی تو الیکشن کی بھی ہوگی. اس میں سال کا وقت بھی ہو سکتا ہے جس کے درمیان وزارت عظمیٰ کی کرسی بلاول کو مل سکتی ہے.
यहाँ नून लीग को ये भी याद रखना होगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई रास्ता मिलता है इस्टेब्लिशमेंट को, तो नून लीग को भी वही रास्ता मिलेगा। बिलावल इन दोनों के गारंटर होंगे। आखिर में जनाब अदील सरफराज कहते हैं, आपको लगता है इमरान खान वही रिस्क लेंगे जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ले चुके हैं, ऐसी ओपन डील कर सकते हैं? मतुल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे नहीं, इसका सवाल तो फौरी मिल ही नहीं सकता। अगर इमरान खान बतौर आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आते हैं तो इमरान खान के लिए जीत ही जीत है। फिर मोहसिन नकवी साहब भी नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं और शायद इन्हें इन सब बातों पर इत्मीनान में ले रहे हैं कि देखें बात नहीं बन रही, हमें कुछ ट्रांजिशन की तरफ जाना होगा और अल्टीमेटली यही है कि स्टेबिलिटी के लिए मुल्क को फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना है, आपका हम साथ देंगे, यही होगा, ये वो, आपको कुछ नहीं होगा, आप इसी तरह से मामला चलाएंगे और आपकी एक अच्छी पोजीशन हो जाएगी, आगे हम इकट्ठे हो सकते हैं। चूँकि अब ये जो माहौल बन गया है ये सस्टेन नहीं कर सकता। मुल्क के अंदर भी हमने अमन मान को अगर कंट्रोल करना है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक फैसला कुन जंग लड़नी है, उसके लिए हम सबको ऑन बोर्ड होना है। और बाहर के हालात के बारे में भी आप देख लीजिए कि ऐसा प्रेशर आया हुआ है कि आप तो बेहतर समझते हैं, आप तो डीलें करवाते रहे हैं और कभी सऊदी अरब का प्रेशर डलवा कर लिख कर दे के चले गए, उसमें कभी और ममालिक का बीच में आ गया। तो हम इन ममालिक के हवाले से ऐसे नहीं हैं कि हम कोई इसकी परवाह ना करें, और फिर ओवरसीज़ आज तक ऐसे नहीं हुआ कि इस तरह से एक्टिव हुए हों, तो असल उनका प्रेशर भी है। तो फिर हो सकता है ये सारी बातें भी मियाँ साहब के साथ हुई हों। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि मोहसिन नकवी साहब जो सारे हलकों के बड़े करीब हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी की और मरीम नवाज साहब की मुलाकात के बारे में क्या कहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।